على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کی بینائی جاتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آنکھ کی بینائی کی درخواست کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینائی لوٹا دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کی عمر 80 برس ہو گئی تھی، پھر بھی ان کی بینائی ٹھیک تھی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے مل کر انتہائی ممتاز بلند پائے بارگاہ میں چلنا ہے، جنہیں دنیا سر جھکا کر ادب کے ساتھ سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ 6 صدی ہجری کے ایک ایسے ممتاز بزرگ کی بارگاہ، جن میں انشاءاللہ آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ جن کی شان اور جن کے مقام کے لیے صرف اس اعزاز کو ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ جن کی آمد کی بشارت خواب میں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جن کا نام مبارک بھی آسمانوں کے احمد نے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر احمد رکھا، جن کے مقام و مرتبے کی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، اور جن کی تعلیم کا راستہ بھی خود معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا۔ یعنی یہ سادات کرام کے گلشن کے وہ موسفی اور حسینی پھول ہیں جن کی آمد سے پہلے ہی دو جہاں کے سردار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم آپ پر تھی، جو انتہائی بلند درجہ اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے سلطان الاولیاء اور شیخ کبیر سے مشہور ہوئے۔ السید السند، کتب احد، استاذ العلماء، امام الاولیاء، سلطان الرجال، شیخ المسلمین، العالم الکبیر، بحر شریعت، امام الاولیاء، شیخ المسلمین، عارف باللہ، ابو العباس حضرت شیخ کبیر سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ناظرین، 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر کے شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اور نقلی علوم، حدیث، تفسیر، منطق و فلسفہ نیز مروجہ علوم وغیرہ میں بطور خاص کمال و مہارت حاصل کی، اور مختلف علمی فضائل اور کمال آپ کی وجود کے اندر سمو چکے تھے۔ ناظرین، شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام انتہائی بلند تھا۔ ماں اور ماما نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا علمی گوہر نایاب بنا دیا کہ درس و تدریس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح و شام حدیث، فقہ، تفسیر اور عقائد کا درس دیتے، جس میں کثرت سے نہ صرف طلباء شریک ہوتے تھے بلکہ جید علماء و فضلاء اور اپنے عہد کے مشائخ کبار بھی حاضر ہوتے تھے۔ انتہائی بلند کردار کے مالک شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ناظرین قناعت اور شکر گزاری کا ایک پیکر تھی، نرم دلی، مخلوق سے محبت، فخر جیسی صفات آپ کی شان تھیں۔ دعاؤں کا در صرف انسانوں کے لیے نہیں کھلا رہتا تھا بلکہ جانوروں تک کے لیے کھلا رہتا تھا۔ یعنی ایک مچھر بھی اگر آپ کے جسم پر بیٹھ جائے تو اس کی خوراک کی فکر آپ کو لاحق ہو جائے۔ یوں کہیے ناظرین کہ خوف خدا آپ کا لبادہ، مخلوق کی خیرخواہی کرنا آپ کا مسلک، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار تھی۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں
میں ایسی باکمال ہستی ہیں ناظرین کہ جن کے یہاں صوفیہ کرام کے احوال کو واضح کرنے اور ان کی منازل کی مشکلات کو حل کر کے انہیں مقام ولایت پر پہنچایا جاتا تھا۔ قناعت اور شکر کا یہ عالم تھا کہ اپنے پاس 2 قمیضیں نہیں رکھتے تھے، بہت ہی کم کھایا کرتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود جذبہ خدمت خلق سے مزین تھا، یہاں تک کہ وہ خود جنگل میں نکل جاتے تھے، لکڑیاں جمع کرتے تھے، اسے خود اٹھا کر لاتے تھے، اور جو بیوہ عورتیں ہوتی، مساکین ہوتے، غربا ہوتے ناظرین، ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے، بلکہ ان کے گھروں میں پانی بھی خود پہنچایا کرتے تھے۔ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر نرم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے ناظرین کہ انسان تو انسان، چرند و پرند سے بھی آپ بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے آرام کا بھی ہر وقت خیال رکھا کرتے تھے۔ طبقات امام شہرانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جو شخص بھی ملتا اسے سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھتے تو فرماتے تھے کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ یعنی شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ انسان اور جانور دونوں کی خیرخواہی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں گوایا کرتے تھے، بلکہ بڑے انوکھے انداز میں ہر ایک کی خیرخواہی کیا کرتے تھے۔ کسی نے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق سر تاپا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا ہے، یعنی رضا الہی کی خاطر کائنات کو چھوڑا تو رب کو پا لیا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی شریعت اور قرآن و سنت کی آئینہ دار تھی، مگر زندگی کے آخری لمحات میں آپ پر نہایت رقت طاری تھی۔ اپنا چہرہ اور داڑھی مبارک مٹی پر رگڑا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، لبوں پہ یہ دعا رہتی تھی کہ یا اللہ عفو درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور مجھے یعنی اس مخلوق پر آنے والی آفتوں کے درمیان پردے کی صورت بنا دے۔ ناظرین کرام، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اقران حسین القادری صاحب، دوسری شخصیت ہمارے ساتھ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، تینوں ظاہر ہے ممتاز علماء کرام ہیں، اور آج موضوع بھی اتنا کمال ہے کہ علمی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا اسٹیچر حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی خاندانی عظمت اور سرکار علیہ السلام کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دینا، اور خاص طور پہ جو سرکار علیہ السلام کی آپ پر عنایات تھیں، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان الرجال سلطان العارفین حضرت شیخ سید احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سید احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معروف ہیں، آج اس بابرکت اور مقدس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جس خاندان کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت اور وہ شان، وہ مقام اور وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک اس خاندان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور خصوصی طور پر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو دیکھتے ہیں تو انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص نسبت حاصل ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب جو حضور تک پہنچتا ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اسی سبب سے آپ حسینی کہلائے، اور یہاں انہیں ایک اور جو نسبت خاص طور پر حاصل ہے، اور وہ یہ حاصل ہے کہ آپ کو انہی جو ائمہ ہیں جنہیں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ان میں ایک بڑا عظیم نام امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام جو ہیں، ان کے ساتھ نسبت ہے، اور سلسلہ نسب ان کے ذریعے سے آگے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ موسوی بھی کہلائے اور ساتھ ساتھ آپ کو کاظمی بھی کہا گیا، حسینی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، حسینی کہا جاتا ہے، موسوی کہلاتے ہیں، اور ساتھ ہی کاظمی کہلاتے ہیں۔ بالکل۔ اب چونکہ یہ مسلکن جو ہے امام شافعی کے تقلید میں تھے تو اس لیے آپ شافعی بھی ساتھ کہلائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ لگے ہوئے رفاعی لفظ کا، تو آپ کے اجداد میں ایک نام ہے رفاعہ، اور اس کے معنی علماء نے ذکر کیے کہ بلند آواز یا بلند مرتبہ، تو انہی کی نسبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ رفاعی کو قائم فرمایا، اور یہ سلسلہ رفاعیہ پھر اسی نام سے ہی
معروف اور مشہور ہو گیا. بالکل بلند مرتبہ سلسلہ رفائیہ خود بخود ہی بیان کرتا ہے کہ جہاں بھی رفائی سلسلے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بانی جب اتنے بلند رتبہ ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ ان کے مشائخ میں اور ان کے جو یوں سمجھیے کہ معتقدین ہیں ان تک یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے. سبحان. اب اگر ہم اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی کیفیات یا خاص بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نوازشات کا جو سلسلہ اور تعلق ہے، یہاں یہ بات میں عرض کروں کہ آپ کے جو ماموں جان ہیں حضرت سید منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جو اپنے وقت میں ایک ایسے حسین ہستی کے اعتبار سے جانی اور پہچانی جاتی ہے کہ آپ کو ولایت کے مرتبے پر آپ کے ماموں جان کو ایک خاص رتبہ حاصل ہے، اور اپنے دور کے جو وہاں اسلاف موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق اور شغف موجود ہے. سبحان اللہ. اب چونکہ ان کے والد بزرگوار کا وصال بچپن ہی میں ہو گیا تو آپ کی پرورش اور آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ کے ماموں جان نے اٹھا. بالکل ٹھیک. یہ تو بعد میں آپ نے پرورش لی، لیکن اس کا خاص جو پیغام تھا وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حاصل ہوا. میں اس حوالے سے عرض کروں کہ یہ یعنی وہ جو لفظ ماما میں جو 2 مرتبہ ماں آتا ہے اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ آپ کے ماموں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو یوں سمجھیے کہ بہن ہیں، آپ جب حمل سے تھیں تو اس وقت حضرت سید منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں زیارت کی. ٹھیک ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ سید منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دیدار سے مشرف بھی فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ اے منصور 40 دن بعد تیری بہن کے بطن سے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے. اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی کچھ تاکیدات فرمائی. پہلی تاکید کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اس کا نام احمد رکھنا. آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بڑی خوبصورت بات کی کہ آسمان کے احمد نے انہیں احمد نام عطا کیا، اور بلا شبہ یہ حضرت سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو نام احمد ملا ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف نام رکھنے تک بلکہ آگے کا سلسلہ بھی حضرت سید منصور بطاحی کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار علیہ السلام اپنی بارگاہ سے وضع فرمایا. وہ کیا؟ اور وہ گریجولی کے فرمایا کہ جب وہ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اس کے ہوش مضبوط ہو جائیں اور وہ سمجھدار ہو جائے تو فرمایا کہ اس کی تربیت میں کسی طور پہ غفلت نہ برتنا، اور اسے جس کے پاس اکتساب علم کے لیے بھیجنا ہے فرمایا شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس اپنے بھانجے کو بھیجنا تاکہ وہ اکتساب علم کرے اور فیض کے ذریعے سے اپنے آپ کی تربیت کا انتظام کرے. یعنی پہلے ماموں کے خواب میں تشریف لا کر جو ہے وہ یہ بتلایا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، پھر آنے والے کا مقام مرتبہ بتایا، پھر جس کے بعد تعلیم حاصل کریں گے ان کا مقام اور مرتبہ. اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا سلسلہ سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا خوبصورت ہے. یہاں میں ایک اور واقعہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اسلاف اکابرین اور یہ جو اولیاء امت ہیں ان کے باطن کی پاکیزگی اور نفاست کا عالم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے باطنی اشیاء کو بھی گویا ایسے ہی ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ظاہری اشیاء کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک واقعہ علامہ ابو الوفا محمد بن محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس گاؤں میں آپ کی ولادت ہوئی تھی ام عبید کا، اس کے پاس سے آپ گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو گزرتے گزرتے ارد گرد کوئی شخص نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا احمد. جو 7 مریدین ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے سلام کس کو کہا ہے؟ یہاں پر تو کوئی احمد نام کا شخص ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ احمد تمہیں نظر نہیں آئے گا چونکہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اور فرمایا کہ میری وفات کے بعد وہ پیدا ہوں گے. اسی سال حضرت محمد بن محمد کاکیس کا وصال ہوا اور جو بطن مبارک میں اپنی والدہ کے حضرت سید احمد کبیر تھے آپ کی ولادت ہوئی. اب آپ اس کے ذریعے سے اندازہ لگائیے کہ ایک جانب حضور علیہ السلام ان کے آنے کی بشارتیں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دور کے جو اولیاء اور صالحین ہیں ان تمام تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ایک ایسا حسین چہرے والا اور اس خاندان نبوت اور خاندان رسالت کے فیضان کو لے کر اہل بیت میں سے امام حسین کا نور لے کر آنے والا ایک شہزادہ آنے والا ہے، اور اس کا ڈنکا جو ہے گویا آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہمیں بجتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علامہ صاحب اب اس میں ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی بشارت، دوسرا ایک جو خاص بات جس کو میں بڑا محسوس کرتا ہوں کہ یہ صدی، ویسے تو ہر صدی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدی ہے، لیکن خاص طور پہ چونکہ ظاہر ہے یہ صدی جس میں آپ ظاہری طور پہ موجود ہیں، اب یہ ایک ہی صدی، چھٹی صدی ہجری بن رہی ہے، فتنے کا دور بھی ہے، یونانی فلسفہ بھی ہے، اور اس دور کے اندر ہمیں کبار صوفیہ نظر آتے ہیں اپنا کام کرتے ہوئے، اس میں خاص طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب آپ کی تعلیم و تربیت، وہی بات ہے سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا اسی حکم کی روشنی، وہ تو حکم ہے نا، حکم کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، دوسرا ایک وہ 7 درویشوں کا واقعہ ہے جنہوں نے 7 بشارتیں دی تھیں، وہ بڑی کمال بشارتیں جس کے اندر بہت رموز تھے، آغاز کیجئے وہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ آج ہم ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جو حسینی سید ہیں، موسوی ہیں، کاظمی ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقامات و مراتب عطا فرمائے، جیسے بشارت کا آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کی پیدائش سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا اور ان کی تربیت کے لیے استاد کا بھی انتخاب کر دیا۔ حضرت ابو الفضل واسطی قاری، بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے قاری قرآن، اور یہی ہوا کہ آپ کے ماموں نے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو واسطہ علاقہ ہے وہاں آپ کو بھیجا، اور 7 برس کی عمر کے اندر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے علوم کو، علوم قرآنیہ کو حاصل کیا، تفسیر کو حاصل کیا، فقہ کو حاصل کیا، یہاں تک کہ جنید بھائی 20 سال کی عمر میں آپ تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ کے عالم اور فاضل ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ ایک جملہ میں کہوں گا، آپ یہ دیکھیے کہ آپ اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں کہ جن پر ولایت بھی ناز کرے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کا، تو یہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بائی برتھ ولی ہیں نا، بائی برتھ ولی ہیں، مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے، بزرگوں کا بھی یہی واہ کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ تربیت کے نظام سے گزرا، تعلیم اور تربیت، تعلیم و تربیت۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جو ولی کی تعریف ہے اور ولی کی پہچان ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارکات سے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے گھر سے علم کے جو ہے چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ کرنا، بالکل ٹھیک، اور اسی پر ان کے ماموں نے اور ظاحر انہی کی حال ہے، انہی کی حال ہے اور ان کے سلسلہ ہے، اتنا بڑا خاندان ہے۔ 20 سال کی عمر میں تمام علوم کو آپ نے حاصل فرما لیا، اور بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم ہو گئے آپ کہ بڑے بڑے علماء اور فضلاء جو ہے ان کے نزدیک آپ مرجع خلائق بن گئے، اور اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ جو 7 درویشوں کا آپ نے ذکر فرمایا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بشارت ہے، آپ فلاح الرسول ہیں، عشق رسول کے اس مقام و مرتبے پر آپ فائز ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن درویشوں میں سے ایک درویش، 7 درویش گزر رہے تھے، ایک نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا کہ یہ درخت جو ہے پیدا ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس درخت رموز آپ نے بتانے، اس کے ساتھ ساتھ رموز بھی بتانے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نے کہا کہ اس درخت کی جو ہے
وہ شاخیں بھی نکل آئی ہیں۔ تیسرے نے کہا نہیں صاحب اس درخت کا سایہ بھی ہو گیا ہے۔ واہ! تیسرے نے کہا کہ نہیں اس درخت پر پھل بھی پیدا ہو گیا ہے اور چاند چمک اٹھا ہے۔ چاند چمک اٹھا ہے۔ تیسرے نے اس کے بعد والے نے کہا بولا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت ساری کرامات کا ظہور فرمانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجے کو مقام کو بہت بلند و بالا فرمایا اور اس کی بڑی نشانیاں واضح ہوں گی۔ نشانی واضح ہوں۔ ساتویں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کہی، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان سے بہت ساری برائیوں کو دور فرمائے گا، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کے دروازوں کو بند کرے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ مخلوق خدا کو ان کے ذریعے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کثرت ہوگی مریدوں کی۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے دیکھیں آپ اس شاندار درخت کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اب آئیے نا اللہ ہوتا ہے، آپ ایمان کے اعتبار سے دیکھیں، محبت رسول کے اعتبار سے دیکھیں، آپ علم ظاہری اور علم باطنی کے اعتبار سے دیکھیں، آپ ان کا سایہ دراز ہونا مخلوق خدا پر شفقت و محبت کے اعتبار سے دیکھیں، مخلوق خدا کے لیے فیضان کے اعتبار سے دیکھیں، کوئی بھی اعتبار دیکھیں، شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بلند و بالا اس امت کے اندر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزتیں، وہ رفعتیں، آپ کبیر ہیں، آپ احمد ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جو مرتبہ عطا فرمایا وہ اس زمانے کے کسی ولی کو نہیں۔ یعنی حضور سیدنا غوث اعظم کا فرما رہے کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ان کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کے اخلاق کی، ان کے باطن کی۔ جو ولیوں کے یہاں سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے وہ باطن کا ہوتا ہے، فرمایا ان جیسا باطن اور ان جیسا اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو 7 درویشوں نے کہا کہ یہ سایہ دار درخت اور یہ پھلدار مخلوق خدا پر، آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب سے بڑا ولی کا ہوتا ہے۔ جنید بھائی علم بہت ساروں کے پاس آ جاتا ہے، ابو الفضل الفیدی کے پاس بھی بڑا علم ہے، بے نقطوں کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ بات وہ ہوتی ہے کہ جو علم لوگوں کے لیے نافع بن جائے، یعنی لوگوں کے لیے شجر سایہ دار کی طرح بن جائے، مخلوق خدا سے جس کو نفع پہنچے۔ اور سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی کو رب تبارک و تعالی نے وہ علوم ظاہری اور باطنی عطا فرمائے جن کے ذریعے مخلوق خدا کی آپ نے تربیت فرمائی۔ اور آخری درویش نے تو مرکزی بات کہی، وہی عالم ہے، وہی ولی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی برائیوں کے دروازوں کو بند کر دے اور مخلوق کو اٹھا کر اس مخلوق سے رب تبارک و تعالی کا قرب نصیب کر دے، دنیا کی آلائشوں سے ختم کر دے، وہی سب سے بڑا کامیاب ہوگا۔ یعنی جس مشن کے لیے سرکار علیہ السلام نے آپ کو چنا، منتخب کیا، سبحان اللہ، مشن کے لیے سرکار علیہ السلام نے آپ کو جو ہے وہ اپنا باقاعدہ منتخب کر کے خاص پروسیس سے گزارا، اس مشن کی تکمیل آپ نے کر کے دکھائی، اور پھر وقت کے اولیاء نے اپنی نگاہوں سے ان باتوں کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں۔ انتہائی ناظرین بلند پایہ شخصیت، یعنی سوچئے جن کے خلفاء کی تعداد 1,80,000 ناظرین، ان کا مقام المرتبہ کیا ہوگا۔ آپ فرماتے کیا ہیں، ذرا توجہ سنیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کے اعمال اسے رب قدیر تک پہنچا دیں گے تو اس نے اپنا راستہ کھو دیا۔ اپنے اعمال کی بجائے رحمت الہی پر نظر کرے،
دوسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل فرما دیتا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کا غم ان کے لیے باعث نجات بن جایا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ایسے شخص پر جو دنیا مل جانے پر اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور چھن جانے پر حسرت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ناظرین توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ تو کسی سے مانگو، نہ کسی سائل کو منع کرو، اور نہ ہی کچھ جمع کرو۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، اقوال تو آپ کے بتحاشا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو رات میں عبادت کا عادی بناؤ، ریاکاری سے دور بھاگو، خلوت اور جلوت ہر جگہ اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ اللہ کرے ناظرین یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ علامہ اکرام صاحب، اب ذرا آپ نے بتلانا ہے ہمیں خاص طور پہ آپ کی سیرت طیبہ، اور سیرت طیبہ کا جو پہلو خاص طور پر جو اس میں یعنی تصوف کا جو ایک رنگ ہے، جو آپ کی یعنی تصوف کا جو رنگ بنیادی طور پر وہ ایسا ہے کہ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگوانے کے لیے کثیر تعداد لوگ حاضر ہوتے تھے۔ ایک تربیت کا باقاعدہ طور پہ آپ تصوف کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں جس کے اندر آپ کی باتیں میں یعنی قناعت، شکر گزاری، صبر اور خدمت خلق کا جو جذبہ تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بلا شبہ اور بغیر کسی شک کے تصوف کی تربیت گاہ تھی، اور اگر تصوف کی بات کرتے ہیں یا تصوف کے حاملین کو جب ہم صوفی کہتے ہیں تو پھر ہمیں اصحاب صفہ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کے خصائل جسے مل جاتے ہیں وہ صوفی کہلانے لگتا ہے۔ لیکن حقیقتاً صوفی کون ہوتا ہے؟ میں صرف ایک جملہ اس حوالے سے جو حضرت سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ تربیت گاہ ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کا آئینہ فرمایا کہ ایسا صاف ہو کہ وہ خود کو ہر ایک سے کمتر سمجھے اور سب کو خود سے افضل سمجھے، صوفی وہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں لے لیجیے کہ صوفی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت اس کے مزاج میں عاجزی اور انکساری نظر آئے۔ یعنی کسی ایک کو بھی اپنے آپ سے کمتر نہیں سمجھنا۔ اچھا، اس کا ایک خوبصورت مظہر آپ کی ذات سے بھی نظر آئے۔ 1,80,000 تو خلفاء ہیں، مریدین، متقیدین، متوسلین، کتنی بڑی مجلس، بہت بڑی تعداد، ان کے درمیان بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، اور انہی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا عیب بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے مسند پر فائز شخص کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونا کہ جناب مجھ میں بھی عیب ہو سکتا ہے، یہ خود کتنا بڑا کمال ہے۔ یعنی آج اگر مثال کے طور پر چند مرید کسی کو ہو جائے، وہ اپنے آپ کو غوث الوقت سمجھنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ 1,80,000 جن کے خلفاء ہوں وہ بیٹھ کے یہ فرمائیں، ان سے پوچھیں کہ مجھے میرے عیب بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب جن کی تربیت فرما رہے ہیں وہ بھی کتنے پاکیزہ ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت میں آپ کا ایک عیب جانتا ہوں۔ اچھا، وہ کیا؟ اب فوراً متوجہ ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ میرا عیب کیا ہے؟ کہا آپ کا عیب یہ ہے کہ آپ ہم جیسے گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ، یعنی آپ ہم جیسے کمتر لوگوں کو اپنی صحبت عطا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ آپ کی شان ہی بیان کر، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس وقت کہ آپ کی شان نشان نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن آپ کرم فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں کی کیسی تربیت کا، آپ جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو تمہارا خادم ہوں، میں تو خلق کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ آپ کی عاجزی کی کیفیت دیکھی۔ پھر اسی عاجزی میں جب قناعت کا رنگ داخل ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی کیفیات کو دیکھیں۔ آپ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ آپ نے کبھی اپنے پاس 2 قمیصیں نہیں رکھی۔ ایک قمیض آپ جو ہے ہمیشہ رکھا کرتے، اور جب وہ میلی ہو جاتی تو آپ نہر میں اتر جاتے، اور نہر میں اترنے کے بعد اسے وہیں دھو لیتے، اور جب گیلی قمیض کے ساتھ باہر تشریف لاتے کچھ دیر دھوپ میں کھڑے رہتے، اپنا لباس سکھاتے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ کتنا بڑا فرق آ گیا۔ آپ یہ دیکھیے 6 صدی ہجری کی بات ہے اور آج ہم جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں 15ویں صدی ہجری میں مطلب بیٹھے ہیں۔ کتنا فرق آ گیا ان 7-8 مطلب یہ 8-9 صدیوں میں، کہ آج اگر کوئی بڑی گاڑی سے نہ اترے، 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے نہ اترے تو اسے لوگ پیر تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہاں یہ دیکھیے کہ ولایت تقسیم کرنے والے کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اس قدر قناعت کو اختیار کیا۔ اوروں کی مدد، جیسے کہ آپ نے خدمت خلق کی بات کی، تو ایک تصور جاتا ہے کہ بھئی یہ خلق میں صرف انسان مراد لیے جاتے ہیں، خدمت انسانیت کی بات ہے۔ یہ وہ ہے کہ جملہ مخلوقات پر مہربان، جناب انسانوں کے ساتھ تو جو ان کا معاملہ ہے وہ ہے ہی۔ آپ یہاں تک دیکھیے کہ وہ کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا لوگ جن سے جو ہے کوسوں دور رہنا اپنے لیے عافیت تصور کرتے ہیں،
آپ خود اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا تیار کروا کے ان کوڑ کے مریضوں کے پاس جا کر بیٹھتے, اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر انہیں کھلاتے, اور پھر ساتھ کیفیت کا عالم یہ دیکھیے, عاجزی دیکھیے کہ انہی سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کی شخصیت کا ایک ایسا خوبصورت وقار ہمیں نظر آتا ہے. پھر آپ یہ ایک اور جانب نظر کیجئے, اس امت کے جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا ایک خاص شغف ہے, جب کسی محلے سے گزرتے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی باریک سفید داڑھی والے بزرگ اور عمر رسیدہ کوئی شخصیت نظر آ جاتی ہے تو آپ اس محلے کے نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث ان کو سناتے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اگر کسی عمر رسیدہ شخص نے عزت کی, جس نے عزت کی اللہ رب العزت اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مامور فرما دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی. وہ کیا کہا کہ اگر کوئی شخص عمر رسیدہ فرد کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے, اس لیے اس کی عبادت مجھ سے زیادہ ہے, اور وہ مجھ سے پہلے اسلام لے کر آیا, کہا اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی عمر میں برکت قائم فرما دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی شفقت فرمائی حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ پہ, ان کی ولادت سے پہلے ان کا مقام بتلا دیا. اب ظاہر ہے ایک خاص مقام پہ آ کے, ایک عمر کی خاص جو ہے وہ اپنا پیڈسٹل پہ آ کے اب آپ اپنے جد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ جو آپ کا جس طرح سے استقبال جد نے فرمایا ذرا وہ بتائیے. بڑا ایک لطیف واقعہ ہے وہ. پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی محبت, خلفائے راشدین کے ساتھ آپ کی محبت, اولیاء کرام کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی, اور خاص طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کی محبت تھی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً محبوب الاولیاء تھے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جن کی بشارتیں حضور دے رہے ہیں, اور جس مشن پہ حضور نے انہیں لگایا تھا اس مشن میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور اس مشن میں کامیاب ہونے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں, اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب کا یہ عالم ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت نسیم خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں اس کو ذکر فرمایا, اور یہ خاص وہ لمحہ ہے کہ جس میں ہزاروں مشائخ اور تقریباً 90,000 کی تعداد میں لوگ روضہ رسول کے ارد گرد موجود تھے. یعنی یہ کوئی تنہائی کا واقعہ نہیں ہے, اس کو اکابر علماء نے دیکھا. اور کس کس نے دیکھا اس واقعے کو؟ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا. وہ اس وقت وہاں مسجد یہ جلوت میں تھی, یہ جلوت میں تھی, اور جلوت کا یہ واقعہ تھا جو پیش آیا ہے, اور اس کو تمام مسالک کے ائمہ نے بیان کیا ہے, علماء نے بیان کیا ہے اس کو, کہ آپ بارگاہ رسالت میں پہنچے. کیا لطیف واقعہ بتائیے. اور آپ نے کہا السلام علیکہ یا جدی, اے میرے جد آپ پہ سلام ہو. تو قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی, تم پہ بھی سلامتی ہو اے میرے بیٹے. اور پھر آپ نے وجد کی کیفیت میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد عرض کی فی حالت البودی روحی کنت ارسلوها تقبل الارض انی نائبتی. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے دور تھا لیکن میرا جسم آپ سے دور تھا, میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتا تھا, اور میری روح آتی تھی آپ کے روضہ انور کے بوسے لیا کرتی تھی, یا رسول اللہ آپ کو سلام پیش کیا کرتی تھی,
یا رسول اللہ میں نے سلام تو ہمیشہ پیش کیے ہیں لیکن آج میں روح کے ساتھ اپنا یہ ضعیف بدن اور جسم بھی آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، یا رسول اللہ آج کوئی خاص کرم فرما دیجیے۔ کہتے ہیں ابھی یہ اشعار مکمل نہیں ہوئے تھے کہ زمانے نے منظر دیکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ قبر انور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کا دایاں ہاتھ باہر آیا اور حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے وجد کی کیفیت میں حضور کا دست انور تھام لیا اور حضور کے دست انور کو بوسہ دیا، اور 90,000 کا مجمع اور اکابر ائمہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اور جس نے دیکھا ہے پھر اس نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور کہا الامام القدوہ امام العارفین امام الزاہدین، کہا یہ زاہد نہیں زاہدوں کا امام ہے، جس کو حضور نے امت میں یہ الگ مقام عطا کیا ہے کہ اپنا دست انور ظاہری طور پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یعنی جن کا استقبال میرے سرکار علیہ السلام خود اس انداز سے شان سے فرمایا، ان کا مقام اور مرتبہ یہ کیفیت اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ اہل بیت سے محبت آپ کہا کرتے تھے کہ نوّروا کل القلب بمحبت آل البیت، تھوڑا سا دل نہیں اور آدھا دل نہیں، اپنا پورا دل اہل بیت کی محبت سے منور کر لو۔ آپ کہا کرتے تھے جس سے اللہ پاک نے بھلائی کا ارادہ کر لیا اسے اپنے رسول کی ایک وصیت اس کے دل میں ڈال دی۔ کہا کیا وصیت حضور کی؟ کہا حضور جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے اہل بیت کو سنبھال کے رکھنا، ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، ان کے اہل بیت کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، حضور کی یہ وصیت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے کہتے تھے کہ یجب ذکر الثناء علیہم، صحابہ کا ان کی تعریف اور ان کی ثنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، جس کی اقتداء میں چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کرام سے کیسی محبت، شیخ عبد القادر سردار الاولیاء سے کیسی محبت، جب یہ آپ نے فرمایا تھا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت شیخ احمد کبیر رحمت اللہ علیہ نے گردن جھکا دی تھی اور آپ نے فرمایا تھا علی رکبتی، جس طرح سارے ولیوں نے اس قدم کو اپنی گردن اور اپنے دل پہ محسوس کیا ہے، میں بھی حضرت شیخ کے قدم کو اپنی گردن پہ محسوس کر رہا ہوں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت شیخ کو وہ غوثیت کا مقام دیا ہے کہ مجھ جیسے کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی پیروی میں اور ان کے پیرائے میں دے دیا ہے اور ان کے دامن میں دے دیا ہے۔ تو آپ کی یہ محبت اولیاء اللہ سے اور آپ کی یہ محبت جو ہے وہ بارگاہ رسالت سے اور آپ کی یہ محبت صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے، یہ ہمارے سامنے یہ لازم کرتی ہے کہ انسان کسی بھی مقام پہ فائز ہو اپنے اسلاف کی عزت نہیں کرے گا، اپنے صحابہ و اہل بیت کی عزت نہیں کرے گا، وہ خود دو کوڑی کا ہو جائے گا۔ جو زمانے میں امام کہلائے ہیں وہ اہل بیت کے غلام بنے ہیں، وہ صحابہ کے غلام بنے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں یوں کہیے کہ احمد کبیر ہوگا ہی اس وقت ہوگا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خاص چیز محبت تو ان کی ذات سے پھوٹی ہی، لیکن جیسے کہ علامہ صاحب نے اور اس پر بات بھی ہوئی، یہ ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے، خاص کر جو اہل علم ہوں یا جو اہل تصوف ہوں، وہ یہ یاد رکھیں کہ حضور کے دین کے لیے کوئی بھی اس دنیا میں بغیر مشن لے کے نہیں آتا ہے۔ حضور اولیاء کو کوئی مشن دیتے ہیں، علماء کو کوئی مشن دیتے ہیں، طے کرتے ہیں، جو اس مشن پہ چلتا ہے وہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے تو حضور کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا۔ آئے ہائے سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ، تینوں ممتاز علماء کرام کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی، اور میں بس کیا آپ کو بتاؤں، آج تو حضرت شیخ سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر سید زادے حسینی ہیں، کاظمی ہیں، سرکار علیہ السلام کے لاڈلے ہیں۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کا ذکر پاک بیان کریں، لیکن بس جاتے جاتے ایک جملہ ناظرین عرض کرنا چاہوں گا، ان ہستیوں نے اپنی پوری زندگیاں مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگا دی ہیں۔
اس دین کی تابناکیاں اور اس کی روشنیاں ان کی قربانیوں کی بات ہمارے گھروں تک پہنچی ہے. ناظرین ایک لمحے اپنا احتساب کریں, سیلف انالیسس کریں, ہم کہاں پر کھڑے ہیں, تھوڑا سا گریبانوں کو کھول کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں. نہ جھانکیں گے خدا نخواستہ تو پھر ہمیں اس خدا نخواستہ حاکم بدین اس جہنم میں نہ جھانکنا پڑ جائے ناظرین, کہ جس میں جھانکتے ہوئے جو ہے پھر ہمارا وجود بار بار جھلسایا جائے گا اور جلایا جائے گا. لہٰذا اپنے اندر پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں اور دیکھیں کہ اپنے اندر کتنی غلاظت اور کتنی گندگی موجود ہے, اس کو نکال باہر پھینکیں. فلاح اسی میں, باقی ناظرین سب دھوکہ, یہ پوری دنیا ایک دھوکہ ہے, ایک فیبریکیشن ہے. اس فیبریکیشن سے نکل کر اصل حقیقت کی طرف جائیے. کتاب الشفا وسوسے اور وہم سے نجات کا آپ کو علاج بتلاتے ہیں. روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیل لیں, اور یہ عمل کم از کم 1 ماہ تک جاری رکھیں اور چلتے پھرتے یا حیو یا قیوموں کا ورد کرتے رہیں. حضرت شیخ سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے, بڑا کمال قول مبارک ہے, کہ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نہ تو کسی سے مانگو, نہ کسی سائل کو منع کرو, اور نہ ہی کچھ جمع کرو. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے, فیس بک پیج کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. مل کے نعرہ اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.